السلام علیکم. Here the lecture is number 3 and dynamics unit number 3. پچھلے جو ٹاپک تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، جس میں ہم نے یونٹ نمبر 2 جو تھا کائنمیٹکس کا، اس کو ڈسکس کیا تھا. اور اس میں جو ہے ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، جیسے کہ کائنمیٹکس کی ڈیفینیشن، ریسٹ کہ باڈی ریسٹ میں کب ہوتی ہے، موشن باڈی موشن میں کب آتی ہے. پھر ہم نے ٹائپس آف موشن پڑھا تھا، موشن کی ٹائپس پڑھی تھیں، جو کہ ٹرانسلیٹری موشن، روٹیٹری موشن، وائبریٹری موشن. ٹرانسلیٹری موشن یعنی کہ لینئر، رینڈم اینڈ سرکولر موشن. ٹرانسلیٹری موشن 3 ٹائپس کی تھیں، لینئر، رینڈم اینڈ سرکولر. اس کے بعد جو ہے ٹائپس آف موشن ٹوٹل جو تھی 3 تھی. روٹیٹری موشن جس میں انکلوڈ تھا، اور وائبریٹری موشن ٹو اینڈ فرو موشن. لینئر موشن کی ڈیفینیشن، سرکولر موشن کی ڈیفینیشن. رینڈم موشن، روٹیٹری موشن کی ڈیفینیشن. اسی طریقے سے جو اسکیلر کوانٹیٹیز تھیں اور ویکٹر کوانٹیٹیز تھیں. اسکیلر جس میں جسٹ میگنیچیوڈ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جبکہ جو ویکٹر اس میں میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو باڈیز پہ جو فورس، ایک جو باڈی ہے اس پر جو فورس ایکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ سیم ڈائریکشن میں نہیں لگ رہی تھی، جبکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے، لیکن ان کی جو میگنیچیوڈ ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو پوزیشن ہے وہ ڈسکس ہوا تھا، جیسے دا ٹرم پوزیشن ڈسکرائب دا لوکیشن آف پلیس اور اے پوائنٹ ود رسپیکٹ ٹو سم ریفرنس پوائنٹ از کالڈ دا اوریجن. ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ، اسپیڈ، ویلوسٹی، ریپرزینٹیشن آف ویکٹرز، یونیفارم اسپیڈ، ویلوسٹی، یونیفارم ویلوسٹی. Acceleration, the rate of change of velocity is known as acceleration. Uniform acceleration. Graphical analysis of motion. Speed time graph پڑھا تھا، distance time graph پڑھ لیا تھا. Equations of motion ڈسکس ہوئی تھیں، اور جو motion of freely falling bodies ہیں وہ بھی ڈسکس ہو گیا تھا. اور آج جو ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائنامکس یونٹ نمبر 3 فزکس کا ہے. اس میں جو ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں وہ ہے فورس، انرشیا، مومنٹم اینڈ نیوٹنز لا آف موشن. یہ 4 ٹاپکس ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ڈائنامکس کی ڈیفینیشن ہے، پیج نمبر 57 بک کا ہے، اور اس میں جو فرسٹ پیراگراف ہے، In kinematics we have studied the changes. اس میں ہی تیسری لائن ہے، the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics. The branch of physics یعنی کہ the branch of mechanics یعنی کہ mechanics جو ہے وہ فزکس کی برانچ ہے. فزکس جو ہے وہ سائنس کی برانچ ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ سائنس کی 3 برانچز ہیں، ایک تو ہے فزکس، بیولوجی، کیمسٹری. اور فزکس کے آگے فردر برانچز ہم نے پڑھی تھی، جس میں فرسٹ آف آل ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ میکینکس کو ڈسکس کیا تھا. اور میکینکس کی ایک برانچ ہے ڈائنامکس، یعنی کہ کوئی بھی آبجیکٹ موشن میں ہے اس کے کازز اور اس کے ایفیکٹ. تو سب سے پہلے جو ہے ٹاپک وہ ہے فورس کا. فورس موو اور ٹینس ٹو موو، stops or tends to stop the motion of a body. The force can change the direction of motion of an object. پیج نمبر 58 پر ریڈ بلاک میں ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، فورس کی ہے وہ.
ا فورس مووز اور ٹینس ٹو موو، یعنی کہ اگر ایک باڈی موو کر رہی ہے اور اگر اس پر ہم فورس اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ ریسٹ میں آ جائے گی، اور اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے اور پھر وہ اس پر ہم فورس اپلائی کرتے ہیں اور وہ موومنٹ جو ہے کرنا شروع کر دیتی ہے، موشن میں آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک باڈی موو کر رہی ہے، اس پر ہم نے فورس اپلائی کر کے یا تو ہم اس کو ریسٹ میں لیں گے، یا فورس اپلائی کر کے اگر وہ سیدھی ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو ہم اس کو دائیں بائیں کسی بھی ڈائریکشن میں لے کر جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، یعنی اس کی ڈائریکشن ہم چینج کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے لیکن اس پر فورس اپلائی کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، یا تو ہم اس کو رائٹ سائڈ پہ لے جائیں گے یا لیفٹ پہ لے جائیں گے، یا ہم اس کو اسٹریٹ لے جائیں گے، لیکن اس میں اس کی پوزیشن میں چینجنگ آ جائے گی۔ فورس جو ہے، فورس کا جو یونٹ ہے وہ نیوٹن ہے۔ فورس از اے ڈرائیو یونٹ اینڈ اٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی بیکاز فورس ہیز میگنیٹیوڈ اینڈ ڈائریکشن ایز ویل ایز، and force is a dependent quantity because the unit of force is kilogram meter per second square, in which the kilogram is the unit of mass and meter it is a unit of length, and per second square it is the unit of time. So kilogram meter per second square, when both the base quantities are combined they form drive quantity, and force is represent the drive quantity because it is a drive unit. And in SI unit the unit of force is Newton. and اور سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر جو ہے نیوٹن، اگر ہم اس کو کیپٹل این میں لکھیں گے تو آگے EWTON ہم نہیں لکھیں گے، لیکن اگر نیوٹن جو ہے ہم این جو ہے ہم اسمال میں لکھتے ہیں تب ہمیں آگے سارے ورڈز جو ہیں وہ ساتھ اکٹھے لکھنے پڑتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہے NEWTON۔ اچھا، تو فورس کا یہ ہو گیا۔ فورس کے جو ہے ایک پکچر ہے بک میں دکھائی گئی ہے آپ کی پیج نمبر 57 میں 3.3 فگر ہے۔ A body is pushing the wall۔ اب کیا ہے، سب سے پہلے بات تو یہ کہ ایک باڈی ہے وہ اگر فورس اپلائی کر رہی ہے، دو چیزیں یہ دیکھی جاتی ہیں، یا تو جو باڈی فورس اپلائی کر رہی ہے یا تو اس کا میس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، یا جس پر فورس اپلائی کی جا رہی ہے اس کا میس کم ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہے کہ جیسے ایک ہیومن بینگ ہے، یعنی کہ ایک آبجیکٹ ہے، وہ فورس تو لگا رہا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کا میس کم ہے، تو جتنا اس کا میس کم ہے دیوار کی نسبت، کیونکہ دیوار جو ہے وہ بہت ہارڈ ہے، بہت اسٹرانگ ہے، تو اب وہ فورس چاہے جتنی بھی اپلائی کر دے لیکن کیا ہے کہ جو دیوار ہے اس کا میس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آبجیکٹ جو کہ فورس لگا رہا ہے، تو کیا ہوگا، جو وال ہے، جو دیوار ہے، اس کی پوزیشن میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ جس کا میس کم تھا نا اس میں چینجنگ آئے گی، یعنی اس آبجیکٹ میں، وہ آبجیکٹ جو ہے وہ فورس لگا رہا ہے وال پر، اب کیا ہوگا کہ وہ جو وال ہے وہ تو بہت اسٹرانگ ہے، وہ تو اپنی پوزیشن چینج نہیں کر سکتی، تو کیا ہوگا کہ وہ ریزسٹ کرے گی اس آبجیکٹ کو جو فورس لگا رہا ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہ جو آبجیکٹ جو فورس لگا رہا ہے نا وہ پیچھے ہوتا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس آبجیکٹ کی پوزیشن میں چینجنگ آ رہی ہے، وہ آبجیکٹ پیچھے ہو رہا ہے۔ تو فورس لگانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کا میس سب سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جب آپ فورس لگاؤ تو جس پر فورس لگائی جائے اس کا میس کم ہو، نہ کہ آپ کا میس کم ہو اور وہ باڈی بدلے میں آپ کو بیکورڈ موو کروائے۔ یا اگر آپ کا بھی میس کم ہے یا آپ کا میس زیادہ ہے تو فورس آپ کے مطابق لگے گی، یا تو آپ کی پوزیشن میں چینجنگ آ جائے گی اگر آپ کا میس کم ہے، یا تو اگلے بندے کی پوزیشن میں چینج آئے گی یا اس کا میس کم ہے۔ تو یہاں پر جو باڈی ہے اس کا میس کم ہے ایز کمپیئر ٹو وال، تو اسی وجہ سے اس آبجیکٹ کی پوزیشن میں کیا ہو گیا، چینجنگ آ گئی۔ اگلی فگر بھی 3.4 بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایک گول کیپر ہے از اسٹاپنگ دا بال، کیونکہ بال جو ہے اس کا میس کم ہے اور جو آبجیکٹ ہے گول کیپر اس کا میس زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس نے فورس اپلائی کی موونگ بال پر، اور کیا ہو گیا، بال کو اسٹاپ کر دیا، بال جو ہے وہ ریسٹ میں آ گئی۔ آپ کی جو لاسٹ ایگزامپل ہے
وہ ہے یو کین کٹ این ایپل ود اے نائف بائی پشنگ اٹس شیپ اور ایج انٹو دا ایپل. کیا ہو گیا کہ آپ نے نائف پر فورس اپلائی کی اور نائف نے ایپل کو کٹ کیا اور ایپل کے پیسز ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ایپل کا میس سب سے کم تھا اور آپ نے فورس جب اپلائی کی نائف کے تھرو تو آپ کا میس زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ایپل ہے وہ پیسز میں ڈیوائیڈ ہو گیا. اگلا ٹاپک ہے انرشیا. Its property due to which it resists any change in its state or rest or motion. یعنی کہ اگر ایک باڈی اب اسٹیٹ یعنی کہ ریسٹ میں ہے، جب اس پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ موشن میں آ جاتی ہے، اور جب وہ موشن میں ہوتی ہے، جب اس پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ ریسٹ میں آ جاتی ہے. لیکن جب انرشیا آتا ہے تو انرشیا کے کیس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، انرشیا جو ہے یہ پلے رول کرتا ہے ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے میں جو کہ فورس سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک آبجیکٹ ہے، اس کا میس بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کا انرشیا بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جب ہم اس پر فورس اپلائی کریں گے تو اس کے مطابق فورس اپلائی کرنی چاہیے. تو یہاں پر ایک فگر ہے. سب سے پہلے میں اس کو ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بتا دوں، ایکسپلین کر دوں تاکہ پھر آگے مشکل نہ ہو. جیسے کہ یہاں پہ ٹیک کا گلاس، انہوں نے کہا ایک گلاس لیں اینڈ کور اٹ، اور اس کو کور کر دیں ود اے پیس آف کارڈ بورڈ. ایک کارڈ بورڈ کے ساتھ اس کو کور کر دیں. اس کارڈ بورڈ کے اوپر جو ہے کوائن کو رکھیں. پلیس اے کوائن آن دا کارڈ بورڈ، کہ کارڈ بورڈ پر اس کوائن کو رکھ دیں ایز شون ان دا فگر، جو کہ فگر میں دکھائی گئی ہے. دا کوائن، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ناؤ فلک دا ہاریزونٹلی ود اے جرک آف یور فنگر، کہ اپنی فنگر سے، جسٹ اپنی فنگر یوز کرنی ہے، اپنی فنگر سے کارڈ بورڈ جو ہے، وہ جو کارڈ بورڈ تھا اس کو تھوڑا سا پش کرنا ہے. تو دیکھو کیا وہ کوائن جو تھا وہ ہلا یا نہیں ہلا. تو اب دیکھو کہ یہاں پہلا جو کویسچن انہوں نے پوچھا ڈز دا کوائن موو ود دا کارڈ بورڈ. نہیں، کوائن جو ہے کارڈ بورڈ کے ساتھ موو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کارڈ بورڈ اور کوائن کا میس چیک کیا جائے تو کوائن جو ہے وہ بہت ہیوی ہے، اس کا میس بہت زیادہ ہے، جبکہ جو کارڈ بورڈ ہے اس کا میس تو بہت ہلکا ہے. تو کیا ہوگا کہ فنگر سے جتنی فورس اپلائی ہو رہی ہے وہ تو کارڈ بورڈ کے مطابق اپلائی ہو رہی ہے، وہ کوائن دیکھ کر تو اپلائی نہیں ہو رہی. تو کیا ہوگا کہ کارڈ بورڈ جو ہے وہ موو کرے گا، لیکن کیا ہے کہ جو کوائن ہے وہ موو نہیں کرے گا کیونکہ اس کا انرشیا بہت زیادہ ہے. اگلا کویشچن ہے دا کوائن ڈز ناٹ موو ود دا کارڈ بورڈ ڈیو ٹو اٹس انرشیا. یہ آپ کا آنسر یہاں پر ہو گیا کلیئر. اس کے بعد ہے ویئر ڈز دا کوائن گو ایز دا کارڈ بورڈ فلائز اوے. اب کیا ہوا کہ کارڈ بورڈ کو جیسے ہم نے فلی طور پر ہٹا دیا تو کیا ہوگا، کوائن کو تو کہیں نہ کہیں جانا تھا، تو نیچے کیا تھا گلاس، کوائن جو گلاس میں آ کر گر جائے گا. یہاں لکھا ہوا ہے دا کوائن فالز انٹو دا گلاس ایز دا کارڈ فلکس اوے. جیسے کارڈ بورڈ کو دور کیا تو کوائن جو ہے وہ گلاس میں آ کر گر گیا. اسی طریقے سے ایک دوسری اگزامپل ہے، میں نے جو جسٹ پکچر جو ہے جسٹ یہی یہاں پر اس کو اٹیچ کی تھی 3.5 اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے. باقی دوسری اگزامپل آپ کی بک میں بھی ہے 3.6 میں، وہ بھی میں سمجھا دیتی ہوں. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوائن ہے، کوائنس ہیں کافی سارے، ان کو اسٹاک کیا گیا ہے، یعنی کہ کلیکٹ کیا گیا ہے اور ایک کولم میں ان کو لے کر آئے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ وہ انڈسٹریبیوٹ آن پولنگ دا پیپر اسٹرپس کوئکلی. کیا ہے کہ ان کو اگر تو ہے کہ ان کو بے ہنگم ترتیب سے رکھا گیا ہے، تو جیسے ہی پیج سے ان کو ملائیں گے تو وہ گر جائیں گے. تو اور اگر ان کو ایک ہی ترتیب میں رکھا گیا اور پیج سے لائیں گے تو وہ نہیں ہلیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو اس کا میس زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا انرشیا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہلانے میں بھی مشکل ہوتی ہے. لیکن کوئی چیز ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا پیسز میں تو کیا ہو گیا، اس کے میس بھی ڈیوائڈ ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے انرشیا بھی ڈیوائڈ ہو جائے. اس کا مطلب ہے اس کو ایزیلی ہم جو ہے اس کے پوزیشن سے اس کو ہٹا سکتے ہیں. اگلا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے مومنٹم. مومنٹم دا کوانٹٹی آف اے موشن آف اے باڈی، جو کہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مومنٹم کی، دا کوانٹٹی آف موشن آف اے باڈی. لیکن آپ دوسری جو ہے ڈیفینیشن وہ بھی لکھ سکتے ہیں، دا کوانٹٹی آف موشن اٹ پوزیسز ڈیو ٹو اٹس میس اینڈ ویلوسٹی. تھرڈ بھی ہے ایک جو ہے
ڈیفینیشن ہے دا پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلوسٹی از نون ایز مومنٹم. لیکن کیا ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ بیسٹ ڈیفینیشن مانگتے ہیں. یا تو آپ کی بک میں اچھی ڈیفینیشن تو آپ اس کو پریفر کرو، ادروائز آپ کہیں کسی بھی یعنی کہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہے یا آپ اپنی مرضی سے بھی اگر نیٹ یوز کرنا چاہیں تو وہاں سے بیسٹ ڈیفینیشن لے سکتے ہیں. تو جو بیسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے دا پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلوسٹی از نون ایز مومنٹم، اٹ از نوٹ ڈن. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کلیئر ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. تو کیا ہے کہ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے دونوں جو میں نے لکھ دی ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ اس میں سے کون سا چوز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو بیسٹ ہے وہ اوپر والی بھی اور نیچے والی بھی. بیسٹ ڈیفینیشن میں نے ساتھ اس لیے لکھ دیا کیونکہ اس کو میں نے کہیں سے ڈرائیو کیا ہے، اس لیے لکھ دیا. ادروائز دا کوانٹٹی آف موشن اٹ پوزیسز ڈیو ٹو اٹس میس اینڈ ویلوسٹی اٹ از بیسٹ. اور جو ہے یہ جو دوسری والی ڈیفینیشن ہے یہ آپ کی بک کی ڈیفینیشن ہے اور یہ صحیح لکھی گئی ہے ڈیفینیشن. تو آپ نے بک کی چیزوں کو پریفر کرنا ہے کیونکہ 9th-10th میں زیادہ تر جو ایگزامینر ہوتے ہیں، جو چیکر ہوتے ہیں، جو چیک کرنے والا ہوتا ہے، وہ جسٹ آپ کی بک کو پریفر کر رہا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بک کو کتنا پریفر کر رہا ہے. ایکویشن جو ہے وہ ہے P از اکول ٹو ایم وی. مومنٹم از ڈینوٹیڈ بائی P، ٹھیک ہے، اور P از اکول ٹو ایم وی. ایم از میس، وی از ویلوسٹی. اب کیا ہے کہ مومنٹم جو ہے یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، میس جو ہے وہ بیس کوانٹٹی ہے، جو ویلوسٹی ہے وہ بھی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. دوسری بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ اپنے یہ جو پیج ہے اس پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے جو ویلوسٹی ہوتی ہے نا اس کو ہمیشہ یا تو اس پر ایرو آنا چاہیے یا اس کو بولڈ یعنی کہ اس کو برائٹ کر کے لکھو، بہت موٹا کر کے. تو یہاں پر P جو ہے میں نے اس کو موٹا کر کے لکھا ہے، اس کو بہت برائٹ کر کے لکھا ہے، بولڈ کر کے لکھا ہے کیونکہ یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. یا P کے اوپر اگر آپ ایرو لگا رہے ہیں تو پھر کیا ہے اس کو پتلا کر کے لکھیں، یعنی کہ P کو پھر جو ہے تھن لکھیں اور اس کے اوپر ایرو لگا دیں، وہ بن جائے گا ویکٹر. لیکن اگر آپ نے اس کو بولڈ کر رہے ہیں، ویکٹر کوانٹٹی ہے اس کو آپ بولڈ کر رہے ہیں، اس کو برائٹ کر رہے ہیں، اس کو موٹا کر رہے ہیں، پھر آپ کو ایرو نہیں لگانا، وہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ویکٹر ویکٹر مل کے پھر بیس بنا دیتے ہیں، پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو P از اکول ٹو ایم وی. ایم جو تھا یہاں پہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، ایک بیس کوانٹٹی ہے، تو اس کے اوپر ایرو نہیں لگایا. ٹھیک ہے، اور ایم کو ہم نے ویسے ہی لکھا. لیکن جو ویلوسٹی ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے اور اسی طریقے سے ایک ڈرائیو کوانٹٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ویلوسٹی کا یونٹ ہمیں پتہ ہے میٹر پر سیکنڈ ہے، میس کا یونٹ کلو گرام ہے. تو مومنٹم کا یونٹ کیا بنے گا؟ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. مومنٹم جو ہے اب اس کے نیچے ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ مومنٹم از اے ویکٹر کوانٹٹی، میس از اے اسکیلر کوانٹٹی، velocity is a vector quantity, mass is base and velocity is a vector quantity. ٹھیک ہے، میس جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ بیس کوانٹٹی ہے، ویلوسٹی جو ہے یہ ایک ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، ویلوسٹی جو ہے ایک ڈرائیو یونٹ بھی ہے، یہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. جو میس ہے وہ بیس یونٹ ہے. اور مومنٹم جو ہے اٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیوٹن سیکنڈ، لیکن این اور ایس کے درمیان میں گیپ ہے کیونکہ کبھی بھی جب ہم کسی بھی جو یونٹس ہیں جب ان کو سمبل میں لکھتے ہیں نا تو ان کے درمیان میں تھوڑا سا گیپ آنا چاہیے. تو نیوٹن این، ٹھیک ہے، اور میں نے تو ویسے بتایا کہ اگر آپ فلی آپ نیوٹن لکھ رہے ہیں تو این سمال ہوگا اور پھر NEWTON لکھیں گے. لیکن اگر آپ خالی نیوٹن لکھتے ہیں یعنی این آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو جسٹ این جب آپ لکھیں گے تو وہ کیپٹل میں ہوگا. نیوٹن سیکنڈ ہے اور ایس کو ہم نے چھوٹا کر کے لکھتے تھوڑا سا گیپ ڈال کے. اور آپ کی ہی بک کی ایک ایگزامپل ہے یونٹ نمبر 3 ڈائنامک جو ہے 59. A bullet has very small inertia due to its small mass. جس کا میس سب سے کم ہوگا اس کا انرشیا بھی سب سے کم ہوگا. تو یہاں پہ ایک ریلیشن آپ لکھ لیں کہ میس is directly proportional to inertia. But why does its impact so strong when it is fired from the gun? تو نیچے آپ کی ایگزامپل ہے on the other hand the impact of a load truck
on a body coming its way is very large even if the truck is moving slowly. To explain the situation کیا ہے کہ ایک آبجیکٹ ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے، یعنی کہ ایز اے ہیومن بینگ، یعنی کہ فرض کریں آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی انسان ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے بہت سپیڈ میں، اور سامنے سے آ رہا ہے ٹرک۔ اب کیا ہے کہ وہ جو انسان ہے، یعنی کہ آپ میں کوئی بھی، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے سے جو ٹرک آ رہا ہے اس کی سپیڈ کم ہے۔ اب وہ ٹرک کے ساتھ ٹکرائے گا تو کون گرے گا، ٹرک یا وہ انسان گرے گا۔ کیوں؟ سپیڈ بے شک اس انسان کی زیادہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا میس جو ہے وہ کم ہے، اس کا انرشیا کم ہے، تو وہ فرکشن کو بھی ریزسٹ کم کرے گا۔ تو جو ٹرک ہے اس کا میس بہت زیادہ ہے، وہ بہت ہیوی ہے، اس کا انرشیا بہت زیادہ ہے، تو وہ زیادہ اسٹرائک کرے گا اس انسان پر، تو کیا ہوگا، وہ باڈی نیچے گرے گی، وہ ٹرک نہیں گرے گا۔ یعنی کہ یہ بتانا تھا کہ جو میس ہے اس کا انرشیا کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹلی پرپورشن ریلیشن ہے، تو جس کا میس سب سے زیادہ ہوگا اس کا انرشیا بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ تو جو ٹرک ہے اس کا میس سب سے زیادہ تھا، اس کا انرشیا سب سے زیادہ تھا، اس کا میس بہت ہیوی تھا، تو وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہلے گا، لیکن وہ انسان جو تھا، وہ جو اسے ٹکرایا، اسے اسٹرائک کیا، وہ گر جائے گا۔ یعنی کہ اس کا میس کم تھا، اس کا انرشیا بھی کم تھا۔ تو آپ کی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ کلیئر ہوگی۔ مومنٹم آف اے باڈی از دا کوانٹٹی آف موشن اٹ پوزیسز ڈیو ٹو اٹس میس اینڈ ویلوسٹی۔ The momentum p of a body is given by the product of mass and velocity v. p is equal to mv۔ اب آپ کی بک میں نا دیکھو کنفیوژن آپ کو ہو جائے گی کہ یہاں پر پی کو بھی بولڈ نہیں کیا ہوا تو پی کے اوپر ایرو آنا چاہیے تھا، کیونکہ پی جو ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، یعنی کہ مومنٹم، اور اسی طرح ویلاسٹی پہ۔ تو بک کو آپ نے نہیں دیکھنا، جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ نے وہ لکھنا ہے، کیونکہ پیپر میں نا آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو پی جو ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، یا تو آپ پی کو اگر تھن کر کے لکھ رہے ہو تو اس کے اوپر ایرو لگاؤ گے اور از اکول ٹو کرو گے، اور ایم جب لکھو گے ایم کے اوپر نہ اس کو بولڈ کرنا نہ اس پر ایرو لگانا۔ ایم کو آپ نے سمپل لکھنا ہے چھوٹا سا، لیکن جو وی ہے اس کے اوپر ایرو لگانا ہے۔ اب یہ ایک اور بات، اگر آپ پی پر ایرو لگا رہے ہو تو آپ کو وی پر بھی ایرو لگانا ہے۔ اگر آپ پی تھن لکھ رہے ہو تو آپ کو وی کو بھی تھن لکھنا ہے، یعنی کہ ویلوسٹی کو۔ لیکن اگر آپ پی کو بولڈ کر رہے ہو تو اس پر ایرو نہیں لگانا۔ اسی طریقے سے جو ویلوسٹی ہے اس کو بھی بولڈ کرنا ہے، لیکن اس پر ایرو نہیں لگانا۔ دوسری آپ کو ایک کنڈیشن بتانی تھی، اگر آپ پی یعنی کہ مومنٹم کو بولڈ کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ ویلوسٹی کو بولڈ نہیں کر رہے ہو، اس کو تھن کر رہے ہو اور اس پر ایرو لگا رہے ہو، تو یہ ریلیشن غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ لیفٹ سائڈ پر کسی بھی ویکٹر کوانٹٹی کو بولڈ کر رہے ہو تو رائٹ سائڈ پر بھی وہ ویکٹر کوانٹٹی بولڈ ہونی چاہیے۔ اگر رائٹ سائڈ پر ویکٹر کوانٹٹی تھن ہے، اس پر ایرو کا نشان ہے، تو لیفٹ سائڈ پر بھی جو ویکٹر کوانٹٹی ہوگی وہ بھی تھن ہونی چاہیے اور اس پر بھی ایرو کا نشان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ رول بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور اٹ از اے مومنٹم از اے ویکٹر کوانٹٹی اینڈ اٹس ایس آئی یونٹ از کلو گرام میٹر پر سیکنڈ۔ اب میں آپ کو بک سے اس لیے ریڈ کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پوائنٹ بھی یہاں پر کلیئر ہوتے جائیں، جو کہ میں سلائڈس میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں بک میں آپ کی کلیئر ہو جائے، تاکہ آپ کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب آپ نیکسٹ ٹائم ٹیسٹ دینے بیٹھیں تو آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ اگلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس نیوٹنز لا آف موشن۔ دیکھیں جو نیوٹنز لا آف موشن ہے، ایک نیوٹن تھا، سائنٹسٹ کا نیم ہے نیوٹن۔ اس نے ایک پرنسپ یا بک کا نیم تھا، وہاں سے اس نے یہ نیوٹنز لا ڈسکور کیے۔ نیوٹنز فرسٹ لا، پھر اس نے اپنے نیم کے بہاف پر ان لاز کے نیم رکھے، ٹھیک ہے، جس کو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن بولتے ہیں، نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن بولتے ہیں، اور نیوٹن تھرڈ لا آف موشن بولتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے فرسٹ لا سیکنڈ لا تھرڈ لا بنایا کہ وہ ایک لا بنا دیتا، کیونکہ دیکھو ہر لا کی اپنی خوبی ہوتی ہے۔ اب کوئی اگر فورس بتا رہا ہے تو کوئی فورس نہیں بتائے گا، کوئی اس کی ڈائریکشن بتا رہا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں بتائے گا۔ تو اگر ان سب چیزوں کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیا جائے تو بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اور ان کو سپریٹ لاز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ تو نیوٹن فرسٹ لا جو ہے ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، نیوٹن فرسٹ لا کے بعد ہم نیوٹن سیکنڈ لا اور پھر نیوٹن تھرڈ لا۔ اسی طریقے سے ہمارا لیکچر جو ہے اچھی طریقے سے کور ہوگا۔ بے شک یہ آپ کو لیکچر سننے میں بہت سلو لگ رہا ہوگا، آپ بہت جو ہیں اکتا رہے ہوں گے، فیڈ اپ ہو رہے ہوں گے، لیکن میں سلو لیکچر اس لیے دے رہی ہوں
کیونکہ ایک تو یہ سبجیکٹ جو ہے بالکل روکھا ہے، اس میں بچے بہت کم انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ایک چیز کو غور سے سن لو گے، اس کو اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لو گے، اور آپ ساتھ ساتھ بک کے پیجز جو ہیں ان کو میں ریڈ کروا رہی ہوں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ریڈ کرتے رہیں گے، تو آپ کو ایگزام میں پرابلم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ آپ فیڈ اپ ہو جائیں، بے شک ایک دفعہ آپ سو کر سن لیں کہ جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اتنا لمبا لیکچر ہم اس کو کیسے سنیں گے، صرف ایک دفعہ اس کو غور سے اچھے طریقے سے اور جاگ کر سن لیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو کسی بھی دوسرے لیکچر کو سننے کی ضرورت نہ پڑے، اور جب آپ بک کھولیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، اور یہ جو ہمارے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو رہے تھے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن۔ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بک کی ریڈنگ آپ کو کروا دوں، تاکہ پھر جب آپ کی پوائنٹس پر آئیں تو آپ کو سارا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ فرسٹ لا آف موشن ڈیلز ود دا باڈیز وچ آر فرسٹ پیراگراف ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈیفینیشن، جب آپ ڈیفینیشن پر آئیں گے تو ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ فرسٹ لا آف موشن ڈیلز ود دا باڈیز which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line۔ کہ ایک باڈی جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے یونیفارم ہے، یعنی اس کی میگنیٹیوڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، کیونکہ جو سپیڈ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس کی میگنیٹیوڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ ایک ویکٹر ڈرائیو کوانٹٹی ہے سپیڈ یہاں پر۔ لیکن وہ اگلے جو ایکسپلینیشن ہے اس میں وہ بتایا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن A body at rest remains at rest provided no net force act on it۔ کہ اگر ایک باڈی جو ہے وہ ریسٹ میں ہے، نیوٹن فرسٹ لا کہتے ہیں کہ فورس نہیں ہے، فورس جو ہے وہ ریزلٹنٹ، اگر آپ فورس F1 لگا رہے ہیں، F2 لگا رہے ہیں، F3 لگا رہے ہیں، F4 لگا رہے ہیں، تو کیا ہے کہ اس کا ریزلٹنٹ بھی F نکلے گا۔ یعنی کہ اگر ایک باڈی جو ہے، ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گا، انلیس یعنی کہ جب تک اس پر کوئی فورس نہ لگ جائے۔ لیکن نیوٹن فرسٹ لا کہتے ہیں کہ فورس جو ہے وہ نہیں ہے، تو باڈی جو ہے وہ ریسٹ میں ہی پڑی رہے گی، وہ موشن میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے فورس لگانی ہی نہیں ہے۔ This part of the law is true we observe that objects do not move by themselves unless someone move them۔ کہ ایک آبجیکٹ ہے وہ کانسٹنٹ یعنی کہ ریسٹ پر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریسٹ میں ہی رہے گا جب تک اس پر فورس نہ اپلائی کی جائے۔ موشن میں تو وہ تب آئے گا نا جب اس پر ہم فورس اپلائی کریں گے، اس کی پوزیشن میں چینجنگ لائیں گے، اس کو اپنی مرضی سے گھمائیں گے، اس کو اپنی مرضی سے لے کے جائیں گے، تب وہ موو کرے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اس پر کوئی فورس ہی نہیں لگ رہی تو وہ ریسٹ میں رہے گا۔ ایگزامپل ہے a book laying on a table remains at rest as long as no net force act on it۔ ایک ٹیبل ہے، اس پر بک رکھ دی ہے، وہ وہیں پر ہی پڑی رہے گی، صدیاں گزر جائیں گی وہ وہیں پڑی رہے گی، لیکن 1 گھنٹے میں وہ حرکت میں بھی آ سکتی ہے اگر اس پر فورس لگائیں۔ لیکن نیوٹن فرسٹ لا کہتا ہے کہ فورس نہیں لگانی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گا، اس پر کوئی فورس نہیں ایکٹ کرے گی۔ نیوٹن فرسٹ لا کے اکارڈنگ جو فورس جو ہے یعنی کہ جو نیٹ فورس ہے وہ 0 ہے، کہ باڈی جس پوزیشن میں ہے وہ ویسے ہی پڑی رہنی چاہیے۔ یہ 2 جو ایگزامپلس تھی ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ جب باڈی جو ہے وہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اگلا جو پیراگراف ہے وہ ڈسکس جو کر رہا ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہے، یعنی باڈی کی موشن کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں سملرلی سیکنڈ پیراگراف جو آپ کی بک پیج نمبر 59 کا، اس کو دیکھو غور سے، وہ بھی میں کلیئر آپ کو کروا دیتی ہوں۔ جیسے کہ سملرلی a moving object does not stop moving by itself۔ کہ ایک آبجیکٹ ہے وہ موو کر رہا ہے، وہ موو ہی کرتا رہے گا جب تک اس پر فورس نہ اپلائی کی جائے۔ جب ہم اس پر فورس اپلائی کریں گے تو وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ تو ایک آبجیکٹ ہے وہ موو کر رہا ہے تو وہ موو کرتا ہی رہے گا، وہ ریسٹ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس پر فورس ہی نہیں لگ رہی، اس میں فورس ہی نہیں اپلائی کریں گے۔ یعنی کہ باڈی جو ہے وہ جس وے میں موو کر رہی ہے اسی وے میں موو کرتی رہے گی۔ اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، اگر وہ موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی جب تک اس پر فورس نہ اپلائی کر دی جائے۔
اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے، A ball rolled on a rough ground stop earlier than the rolled on a smooth ground. اب دیکھو ایک سرفیس ہے وہ بالکل پلین ہے، سموتھ ہے، اور ایک ہے بالکل کھردرا، بٹے نکلے ہوئے، اس کی جگہ بالکل خراب ہے، تو آپ اس پر بال پھینکتے ہو دونوں پہ، تو آپ آبزرو کرو گے کہ جو کھردری جگہ پر آپ نے جو چیز پھینکی وہ جلدی رک جائے گی، وہ آگے بڑھے گی نہیں، لیکن جو سموتھ سرفیس ہے نا اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب جو بال آپ نے پھینکی ہے وہ ایزیلی آگے جائے گی، سموتھ سرفیس پر ہر چیز پھسلتی ہے۔ آپ اپنی ایگزامپل لے لیں، ماربل کا فرش ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سیمنٹ کا فرش ہے، دونوں پہ پانی گرائیں اور دونوں پہ بھاگیں، تو جو ماربل کا فرش ہے اس پہ آپ جلدی پھسلیں گے بنسبت جو سیمنٹ کا فرش ہے اس کی نسبت، اس پر آپ نہیں پھسلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سیمنٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کاز کر رہا ہے، فرکشن کاز کر رہا ہے آپ کی چپل میں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، آپ نے شوز جو پہنا ہوا ہے، تو کیا ہوگا آپ نہیں گریں گے۔ لیکن جو ماربل کا فرش ہے وہاں پر تو کوئی فرکشن نہیں، وہ تو بالکل سموتھ سرفیس ہے، بالکل پلین سرفیس ہے، تو کیا ہوگا وہاں پر جلدی آپ گر جائیں گے۔ It is because rough surface offer greater friction. If there would be no force to oppose the motion of a body, then the moving body would never stop. اب کیا ہے کہ آپ ماربل کے فرش پہ جیسے پھسلنے لگے ہو، لیکن اس پر کیا ہے کہ آپ نے فورس اپلائی کیا ہو ایک آبجیکٹ پر اس کو روکنے کے لیے، تو وہ رک گیا، وہ نہیں پھسلے گا۔ لیکن جب آپ نیوٹن فرسٹ لا کے اکارڈنگ جب آپ اس کو فورس ہی نہیں لگائیں گے تو وہ آگے پھسلتا جائے گا، وہ آگے آپ اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے نیوٹن فرسٹ لا کی، اے باڈی کانسٹیٹیوٹ اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ آر آف یونیفارم موشن ان اے اسٹریٹ لائن پرووائڈیڈ نو نیٹ فورس ایکٹ آن اٹ، کہ اگر ایک باڈی جو ہے وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، اگر وہ موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر کوئی فورس ایکٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر سائڈ پر ایک بلاک بنا ہوا ہے، نیٹ فورس از دا ریزلٹنٹ آف آل دا فورس ایکٹنگ آن اٹ، کہ جتنی بھی آپ فورس لگا لیں اس کا ریزلٹنٹ فورس ہی نکلے گا۔ یعنی کہ اگر آپ 2 نیوٹن کی فورس لگا رہے ہیں، 4 کی لگا رہے ہیں، 6 کی لگا رہے ہیں، تو آپ کا 12 نیوٹن آنا چاہیے تھا نا اس کا سم، یعنی کہ ریزلٹنٹ جو تھا وہ فورس کا 12 آنا چاہیے تھا، لیکن نیوٹن فرسٹ لا کر آپ چاہے جتنی فورس لگا رہے ہو اس کا ریزلٹنٹ ایف ہی آئے گا، کسی اور تعداد میں نہیں آئے گا۔ The body constitutes a state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it. چلیں یہاں تک یہ نیوٹن فرسٹ لا بھی کور ہو گیا اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ہے اس کے کی پوائنٹس، نیوٹن فرسٹ لا کے کی پوائنٹس ہیں، اٹ از ریلیٹڈ ٹو فورس، یہ فورس سے بلونگ کرتا ہے، کہ فورس کنسیپٹ بتاتی ہے کہ فورس لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، تو ہم کہتے ہیں نہیں لگ رہی، کیونکہ نیوٹن فرسٹ لا کہتا ہے کہ جب جتنی فورس اپلائی اس کا ریزلٹنٹ سم جو ہے وہ ایف آئے گا، یعنی کہ نیوٹن آئے گا، فورس آئے گا۔ اور دوسری بات کہ نیوٹن فرسٹ لا اگر آپ سے شارٹ کوسچن پوچھا جائے واٹ از لا آف انرشیا، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم نے تو نیوٹن کا فرسٹ لا پڑھا تھا، لا آف انرشیا کون سا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایز اے شارٹ کوسچن اگر آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا آف انرشیا کو بھی ہم نیوٹن فرسٹ لا آف موشن بولتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے، آلسو کالڈ اٹ از آلسو کالڈ لا آف انرشیا، ٹھیک ہے، اور انرشیل فریم آف ریفرنس کی ایک ڈیفینیشن ہے، سوری یہاں پر میں نے مسٹیک کر دی، فریم آف ریفرنس لکھا ہے اسٹارٹنگ میں، لیکن یہاں پر انرشیل فریم آف ریفرنس آنا تھا تاکہ آگے ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ان وچ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہولڈ از نون ایز انرشیل فریم آف ریفرنس۔ اس کو بھی ہم نے انرشیل فریم آف ریفرنس کیوں بولا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نیوٹن فرسٹ لا جو ہے وہاں وہ کہتا ہے کہ فورس جو ہے وہ زیرو ہونی چاہیے، تو فورس تو تب ہوگی نا جب انرشیل فریم آف ریفرنس ہولڈ کرے گا، یعنی کہ انرشیل فریم آف ریفرنس جو ہے وہ نیوٹن فرسٹ لا میں جب اپلیکیبل ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن بتاتا ہے کہ اکثر فورس جو ہے وہ زیرو ہے، تو فورس کو زیرو ثابت کرنے کے لیے کہ فورس یہاں پر زیرو ہے، کہ نیوٹن فرسٹ لا جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے لا آف انرشیا جو ہے وہ اپلیکیبل ہوا نیوٹن فرسٹ لا میں، اور اس نے واضح کر دیا کہ واقعی میں نیوٹن فرسٹ لا آف موشن نے صحیح بتایا تھا کہ فورس زیرو ہے۔
اب فورس کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ ایکسلریشن زیرو ہے. انرشیل فریم آف ریفرنس کے کیس میں ایکسلریشن جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اور آگے ہم پڑھیں گے نیوٹن سیکنڈ لا میں کہ جو ایکسلریشن اس کا فورس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیشن ہے. تو اس لیے کہیں گے کہ اگر انرشیل فریم آف ریفرنس کے اکارڈنگ جو ایکسلریشن زیرو ہے تو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن میں فورس بھی زیرو ہونی چاہیے. اس لیے انرشیل فریم آف ریفرنس کو ہم نے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن میں اپلیکیبل کر دیا اور اس کو ہم نے لا آف انرشیا بول دیا. اب یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. اچھا جی، اگلا ہے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن. سب سے پہلے ابھی بتا دوں کہ ایکسلریشن جو یہاں پہ ڈسکس کی تھی، ایکسلریشن جو ہم نے پچھلے سلائڈ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایکسلریشن جو ہے ایک ڈرائیو کوانٹٹی ہے اور اس ویکٹر کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو یونٹ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، یعنی کہ ms-2. اور جو یہاں پر ایکسلریشن اگر زیرو ہے تو فورس شوڈ بی زیرو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زیرو. اگلا جو ہے وہ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن ہے. سیکنڈ لا آف موشن کو سب سے پہلے میں بک سے ریڈ کر لیتی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن ڈیلز ود دا سچویشن وین a net force is acting on a body states that. بریڈ بلاک میں ایک ڈیفینیشن ہے، وہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. when a net force acts on a body it produces an acceleration in the body in the direction of the net force. پہلے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں کہ اگر اب دیکھیں جس ڈائریکشن میں ایک آبجیکٹ ہے، ایک باڈی اس پر فورس لگ رہی ہے نا، وہ اسی ڈائریکشن میں ایکسلریشن پروڈیوس کرے گا. جتنی فورس لگ رہی ہے، اگر اس آبجیکٹ پر 1 نیوٹن کی فورس لگ رہی ہے تو 1 ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا. اگر 2 نیوٹن کی فورس لگ رہی ہے تو 2 ایکسلریشن پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا ریلیشن واضح ہو رہا ہے کہ اگر 1 نیوٹن کی فورس ہے تو 1 ایکسلریشن، اگر 2 نیوٹن کی فورس ہے تو 2 ایکسلریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسلریشن جو ہے وہ فورس کے ڈائریکٹلی پرپورشن ہے. تو پہلی ایکویشن جو تھی یہاں پر اے ڈائریکٹلی پرپورشن ہے ایف کے، وہ بھی کلیئر ہو گئی. اور یہاں پر جو ہے اگلا ہے دا میگنیٹیوڈ آف دس ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پرپورشن ٹو دا نیٹ فورس. یہ بھی کلیئر ہو گیا. ایکٹنگ آن دا باڈی بٹ انورسلی پرپورشن ٹو اٹس میس، یعنی کہ اگر باڈی کا میس دیکھا جائے وہ ایکسلریشن کے انورسلی پرپورشن ہے. اگر میس ہے 2 تو ایکسلریشن ہوگا ہاف. اگر ہے فورس 1 تو ایکسلریشن ہوگا 1، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی غلطیاں ہیں کچھ بک میں، تو آپ نے اپنی جو آپ کی نوٹ بک ہے اس پر آپ خود ایکویشن اپنے ہاتھوں سے لکھیں. بک کو آپ نے نہیں دیکھنا کیونکہ یہاں پر ایکویشن میں غلطی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں گی. جیسے کہ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پرپورشن ہے ایف کے. تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو ایکسلریشن ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، فورس بھی یہاں پر ویکٹر کوانٹٹی ہے. تو ویکٹر کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو ان دونوں ویکٹر کوانٹٹیز کو تھن لکھو اور ان پر دونوں پر ایرو لگا دو، ٹھیک ہے. اور یا تو ان دونوں ویکٹر کوانٹٹیز کو موٹا کر کے لکھ دو، یعنی کہ بولڈ کر کے لکھ دو، برائٹ کر کے لکھ دو اور ان پر ایرو نہ لگاؤ. لیکن اب یہاں پر دیکھو، اپنی بک میں دیکھو، اے ڈائریکٹلی پرپورشن ایف تو اس نے لکھا ہے، اے بھی تھین ہے ایف بھی تھین ہے. لیکن کیا ہے کہ اب ہم نے رول پڑھا تھا کہ جب دونوں ویکٹر کوانٹٹی تھن ہوتی ہیں تو ان پر دونوں پر کیا آتا ہے؟ ایرو. اب دیکھو نہ ایکسلریشن کے اوپر ایرو ہے نہ ایف کے اوپر ایرو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ نے جب آپ ایگزام میں لکھتے ہو پھر ایگزامنر جو آپ کے نمبر کاٹ لیتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں، یا تو آپ لکھیں اے، جب آپ لکھ رہے ہیں اے ڈائریکٹلی پرپورشن ہے ایف کے تو اے اور ایف دونوں کو تھن لکھیں اور دونوں کے اوپر ایرو لگا دیں. یا اے ڈائریکٹلی پرپورشن ایف جب آپ لکھ رہے ہیں تو اے کو بھی موٹا کر کے لکھیں یعنی بولڈ، اور ایف کو بھی موٹا کر کے لکھیں یعنی کہ بولڈ، اور دونوں پر ایرو نہیں لگائیں. اب یہ کویشچن آپ کی صحیح ہو گئی ہے. اگلا کیس ہے اے انورسلی پرپورشن ہے ایم کے، ٹھیک ہے. تو اب اے کو یا تو آپ موٹا کر دو یا اس کو تھن لکھو اور اس کے اوپر ایرو کا نشان لگا دو. لیکن جو ایم ہے نہ اس کو موٹا کرنا اور نہ اس پر ایرو کا نشان لگانا، وہ ویسے ہی لکھا جائے گا تھن، کیونکہ وہ بیس کوانٹٹی ہے، وہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے. اب کیا ہے، اے ڈائریکٹلی پرپورشن ایف ہو گیا تھا اور اے انورسلی پرپورشن ہے ایم کے. اب ہم اس پوری ایکویشن کو کیا کر رہے ہیں، کمبائن کر رہے ہیں. تو کیا کریں گے، اے ڈائریکٹلی پرپورشن ایف اوور ایم. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اے ڈائریکٹلی پرپورشن ہے ایف کے لیکن اے انورسلی پرپورشن ہے ایم کے. تو ایف ڈائریکٹلی پرپورشن ایم اے ہو گیا. اب ہم نے اس کو ری ارینج کر دیا.
تو اب کیا کرنا ہے کہ فورس کو بھی موٹا کر کے لکھو اور اے کو بھی موٹا کر کے لکھو، یا فورس کو تھن کر کے لکھو اور اے کو بھی تھن کر کے لکھو اور دونوں کے اوپر ایرو لگا دو، ٹھیک ہے، اور ایم کو ویسے لکھا رہنے دو جس طرح بک والے نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے پوٹنگ کے ایز پروپورشنلٹی کانسٹنٹ وی گیٹ ایف از اکول ٹو کے ایم میں، کے کی جو ویلیو ہے وہ کے از اکول ٹو 1 ہے، تو جب ایم اور اے 1 سے ملٹیپلائی ہوں گے تو وہ ایم اے ہی رہیں گے، تو ایف از اکول ٹو ایم ہے جو ہے ہمیں بیسٹ ایکویشن جو ہے ہمیں مل گئی ہے، اور میں نے یہاں پر کی پوائنٹ میں بھی ایف از اکول ٹو ایم اے لکھا ہے۔ اب دیکھو، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائڈ میں تو میں نے ایف کو بھی موٹا کر کے نہیں لکھا، اے کو بھی، کیونکہ دیکھو سلائڈ بناتے وقت کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اور کنسیپٹ آپ کو کیسے کلیئر ہوگا جب آپ لیکچر کو غور سے سنیں گے، اس لیے میں لیکچر کو آرام سے اور اس لیے غور سے سننے کا کہہ رہی ہوں تاکہ آپ یہاں سے تو دیکھیں، لیکن لیکچر جب آپ غور سے سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ کبھی کبھار لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے لکھنے میں غلطی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پر جو تھا پیڈ مطلب مجھ سے اس طرح یوز نہیں ہوا کہ میں ایف کو موٹا کروں پھر اے کو موٹا کروں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے بتایا تھا کہ ریڈ بلاک ہے نیچے 60 پہ کہ 1 نیوٹن از دا فورس دیٹ پروڈیوس این ایکسلریشن آف 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ان اے باڈی آف میس آف 1 کلو گرام، کہ 1 نیوٹن کی فورس اپلائی ہو رہی ہے، اس نے 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے ایکسلریشن پروڈیوس کیا، اور اس طرح سے کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس سیکنڈ لا جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو گیا۔ اور آگے اگزامپل جو ہے وہ 3.1 کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دوں، فائنڈ دا ایکسلریشن انہوں نے پوچھا ہے دیٹ از پروڈیوس بائی 20 نیوٹن فورس ان اے میس آف 8 کلو گرام۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نومیریکل کو سولو کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ کو 3 چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ایک تو گیون ڈیٹا، ایک ریکوائرڈ اور ایک سلیوشن۔ اب گیون ڈیٹا میں آپ کو ڈیٹا جو گیون ہے وہ کون سے، ایک تو فورس دی گئی ہے اور ایک میس بتایا گیا، تو گیون ڈیٹا میں ان دونوں کو لکھنا ہے، یعنی کہ میس از اکول ٹو 8 کلو گرام اینڈ دا فورس از اکول ٹو 20 نیوٹن۔ پھر اگلا مارکر سے، اب یہ گیون ڈیٹا جو ہے نا اس کو مارکر سے آپ نے لکھنا ہے، اور جو میں میس آپ کو بتا رہی ہوں 8 کلو گرام ایف از اکول ٹو 20 نیوٹن، اس کو پین سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ پھر آپ نے مارکر سے لکھنا ہے ریکوائرڈ، REQUIRED ریکوائرڈ لکھنا ہے، اور پھر ریکوائرڈ میں آپ نے جو ایکسلریشن ہے اس کو پین سے لکھیں، اس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یعنی کہ سوال نشان لگانا ہے۔ تھرڈ اسٹیپ جو ہے اس نومیریکل کو سولو کرنے کا وہ ہے سولوشن۔ اب کیا کرنا ہے، جب آپ سولوشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے بائی یوزنگ فارمولا، کہ کس فارمولے کے تحت آپ اس نومیریکل کو سولو کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس میس بھی تھا، فورس بھی تھا، آپ نے ایکسلریشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ لکھیں گے بائی یوزنگ دا نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن اینڈ فارمولا دس ایف از اکول ٹو ایم اے، اور وہی آپ نے ترکیب بتانی ہے کہ ایف کو موٹا کر کے لکھنا ہے اور اے کو بھی موٹا کر کے لکھنا ہے، یا دونوں کو اگر آپ تھن کرو تو پھر دونوں پر ایرو لگانا ہے۔ یہ چیزیں تو آپ کو اینڈ تک پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ری ارینج کرنا ہے اور ایکسلریشن آپ کے پاس آئے گا 2.5 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے۔ اگلا بھی اسی طریقے سے ہی نومیریکل ہے کہ فورس تو سیم تھیں بٹ میس کا فرق تھا، M1 بتایا ہوا تھا، M2 تھا، A1 تھا، A2 ہمیں بتانا تھا، اور A2 ہمارے پاس 6.25 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے آ گیا۔ نیوٹن سیکنڈ لا بھی کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں نیوٹن کا تھرڈ لا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پیج نمبر 60 کے بعد 63 کیوں اٹھایا، مجھے تو میتھس اور ویٹ پڑھانا چاہیے تھا۔ تو نیوٹنز لا کو اگر ہم ترتیب سے پڑھتے جائیں گے تو ہمارے کنسیپٹ بھی اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے۔ میتھس اور ویٹ جو ہیں وہ میں نیوٹنز تھرڈ لا کے بعد پڑھاتی ہوں۔ تو نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن کو اگر ہم اس کا فرسٹ پیراگراف جو ہے وہ ڈسکس کر لیں تو وہ زیادہ بینیفیشل رہے گا، تاکہ اس سے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ جیسے کہ نیوٹن تھرڈ لا آف موشن ڈیلز ود دا reaction of a body when a force acts on it. Let a body A exerts a force on another body B. The body reacts against this force and exerts a force on body A. ایک باڈی ہے، اس کو A کنسیڈر کرنا ہے، دوسری باڈی اس کو B کنسیڈر کرنا ہے۔ اب A باڈی جو ہے وہ فورس لگا رہی ہے B پر،
تو بی بھی اتنی ہی مقدار میں اب مقدار آپ سن لو، مقدار کا میں نے ورڈ بولا ہے، مقدار یعنی کہ میگنیٹیوڈ، ٹھیک ہے. اگر اے باڈی جو ہے وہ 5 نیوٹن کے حساب سے باڈی بی پر فورس ایگزرٹ کر رہی ہے، فورس ڈال رہی ہے، یعنی اس نے اپنا 5 نیوٹن کا ایکشن شو کر دیا، تو باڈی بی بھی، جو باڈی بی ہے وہ بھی 5 نیوٹن کے حساب سے اپنا ری ایکشن شو کرے گی باڈی اے پر. اس کا مطلب کیا تھا کہ میگنیٹیوڈ جو ہے 5 نیوٹن دونوں میں سیم ہے، یعنی کہ ایکول ہے، لیکن کیا ہے کہ ڈائریکشن چینج ہے. اے باڈی اگر لیفٹ ہے، لیفٹ پر کھڑی ہے، اور باڈی بی جو ہے وہ رائٹ پر کھڑی ہے، تو باڈی اے جو ہے اس نے فورس ایگزرٹ کی 5 نیوٹن کی، اپنا ایکشن شو کیا رائٹ سائڈ سے، لیکن جو باڈی بی ہے وہ 5 نیوٹن کا ہی فورس ایگزرٹ کرے گی، یعنی اتنی اس کی میگنیٹیوڈ ہے بٹ اس کی ڈائریکشن چینج ہے. تو یہاں پر ایک ریڈ بلاک میں یہاں پر آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے، ٹو ایوری ایکشن ری ایکشن، یہاں پر ری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن، کہ ایکشن اور ری ایکشن جو ہے وہ ایکول ہونے چاہیے. اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے آپ کے گال پر، تو آپ اس کو تھپڑ اس کے پیٹھ پر یا اس کی کمر پہ تو نہیں مارو گے، الٹا اس کے منہ پر ہی مارو گے نا، جس جگہ اس نے آپ کو مارا ہے. تو آپ کی مقدار تو کانسٹنٹ ہے، میگنیٹیوڈ تو سیم ہے، لیکن ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے، ڈائریکشن اپوزٹ ہے. تو نیوٹن تھرڈ لا میں یہی بتاتے ہیں کہ ایکشن ری ایکشن بے شک ایکول ہیں، وہ آلویز ایکول ہونے چاہیے، لیکن کیا ہے کہ اپوزٹ ان ڈائریکشن ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ اوپر والا پیراگراف بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے جو ڈیفینیشن تھی میں نے یہاں پر کی پوائنٹ سے اوپر جو لکھی ڈیفینیشن وہ بھی کلیئر ہو گئی. اب ہم کی پوائنٹ پر آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کی بک جو ہے پیج نمبر 63، اس میں ریڈ بلاک میں جو ڈیفینیشن لکھی ہے اس کے نیچے ایک پیراگراف ہے، وہ اچھے طریقے سے پڑھ لو، اس کے بعد ہم کی پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس لا، ایکشن از آلویز اکمپینیڈ بائی اے ریئیکشن فورس and the two forces must be equal and opposite. Note that اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرو کہ ایکشن اینڈ ریئیکشن فورس ایکٹ آن ڈفرینٹ باڈیز. اب کی پوائنٹ میں تو آپ دیکھو، اب آپ یہاں پہ کنفیوز نہ ہونا. انہوں نے کہا ہے کہ ایکشن ریئیکشن ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ ہونے چاہیے، اور کی پوائنٹ پہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے ایکشن اینڈ ریئیکشن فورس نیور ایکٹ آن دا سیم باڈی، یعنی کہ دونوں کے اب تلفظ سیم ہے کہ ایکشن ریئیکشن ایک سیم باڈی پر اپلیکیبل نہیں ہے، ایکشن ریئیکشن ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ کرتے ہیں. تو ایکشن ریئیکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ کریں گے اور سیم باڈی پر ایکٹ نہیں کرے گا. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے، ایک بیلون انہوں نے یہاں پہ فلڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بیلون جو ہے اس کو ہوا سے بھر دیا، ٹھیک ہے، اس کو انفلیٹ کر دیا، اس کو بھر دیا، پھر اس کو ہوا میں چھوڑا. جیسے ہوا میں چھوڑا اس کو، پہلے تو پھر اس کو دھاگے سے باندھ دیا، اس کے اندر نا پانی بھرا، اس کے اندر ہوا بھر دی، چلو فرض کرو اس کے اندر ہوا بھر دی، ہوا بھری، اور اس کو نا ہم نے یعنی غبارہ تھا، غبارہ لے اس کے اندر ہوا بھر دی، اس کو دھاگے سے باندھ دیا. جب ہم نے اس کو ہوا میں چھوڑا، ہم نے دھاگا کھول دیا. اب کیا ہے کہ اس بیلون کے اندر جتنی ہوا بھری تھی وہ نیچے، یعنی کہ بیلون کی اپوزٹ ڈائریکشن میں بیکورڈ اور ڈاؤنورڈ موو کر رہی ہے ہوا جو ہم نے بیلون کے اندر بھری تھی. اور جو بیلون ہے اب وہ کیا ایسا خالی ہو رہا ہے، تو وہ آگے جا کے گرنے والا ہے، یعنی کہ آگے اپورڈ جا رہا ہے، فارورڈ جا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ جتنی ہوا ہم نے بیلون کے اندر بھری اتنی ہوا باہر نکل رہی ہے. ایکشن جو ہے وہ ہوا نے شو کیا، ہوا باہر نکلی، اور ریئیکشن اس کے بدلے میں بیلون نے شو کیا، غبارہ جو تھا وہ آگے کی طرف موو کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایکشن اور ریئیکشن ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ ہوئے. ایکشن جو ہے ہوا نے شو کر دیا، اور ریئیکشن جو تھا وہ بیلون نے یعنی غبارے نے شو کر دیا، یعنی کہ ڈفرینٹ باڈیز پر تو ایکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، سیم باڈی پہ نہیں تھا. اور کیا ہوا کہ اتنی میگنیٹیوڈ میں ایکشن ریئیکشن شو ہوا، لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں. ہوا جو تھی وہ بیکورڈ یعنی کہ ڈاؤنورڈ آنا شروع کر گئی، اور جو بیلون تھا وہ فارورڈ جانا شروع کر دیا اس نے.
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تیسری اگزامپل ہے راکٹ کی، کہ راکٹ جو ہے پہلے اس کو ہم نے اس کے اندر فیول بھرا، اس کو گیس بھر دی، جب ہم اس کو برن کیا تو ہاٹ گیس، جب گیس ہاٹ ہو گئی تو ہاٹ گیس جو تھی وہ پیچھے آنا یعنی کہ نیچے ڈاؤن ورڈ جانا شروع کر دیا. جیسے وہ ڈاؤن ورڈ آئی راکٹ نے اپ ورڈ جانا شروع کر دیا. تو جو ہاٹ گیسز تھیں انہوں نے ایکشن شو کیا، اور اس کے بدلے میں جو راکٹ تھا اس نے ری ایکشن شو کیا. ایکشن ری ایکشن ایکول ہوگی میگنیچیوڈ میں، لیکن اپوزٹ ڈائریکشن ہوگی. جو راکٹ تھا وہ اپورڈ اس نے موو کیا، جو ہاٹ گیسز تھیں انہوں نے ڈاؤن ورڈ موو کرنا شروع کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایکشن ری ایکشن جو تھا وہ ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ ہوا، نہ کہ سیم باڈی پر. اور یہاں پر جو لاسٹ میں ہے یہ بھی میں اس کو کلیئر بتا دوں. یہ اب آپ نے پورا پیراگراف یہاں پر پڑھ لیا. اچھا چلیں اب ایک اور آپ کی فگر رہ گئی ہے 3.8 ہے نیوٹن تھرڈ لا کی، وہ بھی ڈسکس کر دوں. اب جو ٹیبل ہے نا، ٹیبل پر بک پڑی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ نا ذہن میں بٹھا لیں کیا بک پڑی ہوئی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈاؤن ورڈ نا باڈی کا ویٹ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو فورس آف گریوٹی. اس کا مطلب ہے کہ فورس آف گریوٹی جو وہ ایکشن شو کر رہی ہے، بک کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو بدلے میں جو ٹیبل ہے اس کو بھی تو اپنا ریئیکشن شو کرنا چاہیے. تو اس نے اپورڈ جو ہے ڈائریکشن اپورڈ جو ہے اس نے ریئیکشن جو ہے شو کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بک کی پوزیشن چینج نہیں ہو اور بک جو ہے وہ اسی سیم پوزیشن پر پڑی رہی. اگلا ہے میس اور ویٹ. پیج نمبر 62 ہے آپ کی بک کا، یونٹ نمبر 3 ہے ڈائنامک کا. تو اس میں میس اور ویٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کی بک سے ریڈ کروا دیتی ہوں میس کو، تاکہ پھر جب آپ کریکٹرسٹک پڑھیں گے میس کی تو آپ کو ایزیلی کور ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں جنرلی میس اینڈ ویٹ آر کنسیڈر سملر کوانٹیٹیز، کہ عام طور پر ہم میس کو اور ویٹ کو ایک ہی کوانٹٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل میں یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. میس کی کچھ اپنی کریکٹرسٹکس ہیں اور جو ویٹ ہے اس کی اپنی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. تو ان کریکٹرسٹکس کی بہاف پہ ان کو ہم ڈیفرنٹ سمجھ لیتے ہیں، ان میں ڈس سملیرٹیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دے آر ٹو ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میس اینڈ ویٹ. میس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے جو پہلا پیراگراف ہے آپ کی پیج نمبر 62 پہ یونٹ نمبر 3 ڈائنامکس میں، اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں. میس آف اے باڈی از دا کوانٹٹی آف میٹر اینی تھنگ، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو جگہ گھیرتی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ میٹر. چلیں جی، میٹر کی بھی ڈیفینیشن یہاں پہ کلیئر ہوتی چلی. میس آف اے باڈی از دا کوانٹٹی آف میٹر پوزیسڈ بائی دا باڈی. یعنی کہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ گھیر رہا ہے اور کیا ہے کہ اس کا وہ میس ہے. یعنی کہ اگر وہ 5 کلو گرام کا اگر ایک بچہ ہے تو اس نے اتنی ہی جگہ گھیرنی ہے، نہ کہ ایک 50 کلو گرام کا آدمی ہے وہ اس کے مطابق جگہ گھیرے گا. اسی طریقے سے میس جو ہے وہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے. میس جو ہے وہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے کیونکہ اس کی ہم میگنیٹیوڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں. میس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کیونکہ میس ایک بیس کوانٹٹی ہے. اور دوسری بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اب چلیں پہلے کریکٹرسٹک پڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے میس از اے اسکیلر کوانٹٹی، جو بک کی لائن میں لکھا ہوا ہے میس از اے بیس کوانٹٹی بیکاز اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن این ادر کوانٹٹی، اٹ always remains same in all the situations. Mass is independent quantity and its unit is kilogram. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے it is measured by comparison with standard masses using a beam balance. جب ہم beam balance جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں میس کو میئر کرنے کے لیے. بیم بیلنس جو ہے وہ آپ نے یونٹ نمبر 2 میں پڑھا ہے. بیم بیلنس یونٹ نمبر 1 میں پڑھا ہوا ہے. بیم بیلنس الیکٹرانک بیلنس میں آتا ہے، پیج نمبر 18 چیپٹر نمبر 1 کا، اس میں بیم بیلنس بتایا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ میس کو میئر کرنے کے لیے ہم بیم بیلنس یوز کرتے ہیں. تو میس از بیلنسڈ بائی دا بیم بیلنس. میس بھی یہاں پر کلیئر ہو گیا ہے. اب بات کرتے ہیں کریکٹرسٹک آف ویٹ کی.
ویٹ آف اے باڈی، سیکنڈ پیراگراف ہے پیج نمبر 62 کا. آن دا ادر ہینڈ ویٹ آف اے باڈی از دا فورس آف گریوٹی ایکٹنگ آن اٹ، کہ باڈی کا جو ویٹ ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے ڈیو ٹو فورس آف گریوٹی. اب یہاں پر فورس آف گریوٹی کا ورڈ یوز کیے اپنے مائنڈ میں بٹھائیں کیونکہ اگلی ایکویشن اس کے حوالے سے ہی ہے. آن دا ارتھ، ہم چلتے ہیں، زمین پر ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارا ویٹ ہے نا، ہمارا ویٹ ڈاؤن ورڈ موو کر رہا ہے. ارتھ جو ہے ہمارے باڈی کو اٹریکٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر چلتے ہیں. جس دن ارتھ جو ہے وہ گریوٹی اپنی بند کرے گی اور ارتھ جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چھوڑ دے گی تو ہم کبھی بھی زمین پر ٹک نہیں پائیں گے، ہم لوگ خلا میں اڑنے لگ جائیں گے. تو ارتھ جو ہے وہ پلے رول کرتی ہے ہمیں اٹریکٹ کرنے میں، اور اس پلے کو رول کرنے میں جو اس سے بھی زیادہ بہترین کردار ادا کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے؟ گریوٹی، فورس آف گریوٹی. فورس آف گریوٹی کی وجہ سے ہم ڈاؤن ورڈ موو کرتے ہیں کہ ارتھ ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے. جس دن فورس آف گریوٹی نہیں ہوگی اس دن ہم ارتھ سے اٹریکٹ نہیں ہو پائیں گے اور ہم خلا میں اڑنے لگ جائیں گے. اٹ ویریز ڈپینڈنگ اپون دا ویلیو آف جی، اینڈ ویلیو آف جی یعنی جی کی ویلیو دو ہیں، یا تو آپ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر کر سکتے ہیں یا جی کو ہم 10 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر کرتے ہیں. عام طور پر نومیریکل کو سولو کرنے کے لیے ہم 10 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اپروکسیمیٹلی جو موسٹ پروبیبلی ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر بھی ہو سکتا ہے اور ہے ڈیو ٹو گریوٹی. ٹھیک ہے، آپ کی بک کی لائن تھی جو کہ میں پڑھ رہی تھی. اس کے بعد ہے ویٹ ڈبلیو آف اے باڈی آف میس ایم از ریلیٹڈ بائی دا ایکویشن ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی. ہم نے پڑھا ہے ویٹ از اکول ٹو ایم جی. ویٹ از اب یہاں پہ کچھ کریکٹرسٹک جو ہے سلائڈس میں نے بتا دی ہیں، پہلے اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیتے ہیں. کریکٹرسٹک آف ویٹ ڈپینڈز آن فورس، سو اٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی بیکاز فورس از اے ویکٹر. اب دیکھو فورس جو ہے ویکٹر کوانٹٹی ہے. اب دیکھو اب یہاں پہ میں نے لکھا ہوا 100 ویکٹر کوانٹٹی. اب آپ سمجھو گے کہ میں نے یہاں ویٹ کا لکھا ہے کہ ویٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی. تو میں نے یہاں پر فورس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو ویٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے فورس پہ. سو فورس از اے ویکٹر کوانٹٹی اینڈ ویٹ از میئرڈ بائی دا سپرنگ بیلنس. تو دو ایم سی کیوز آپ کی بن سکتی ہیں کہ میس از میئرڈ بائی دا بیم بیلنس اینڈ ویٹ از میئرڈ بائی دا سپرنگ بیلنس. اور اسی طریقے سے فورس ڈیو ٹو گریوٹی تو ایف از اکول ٹو ڈبلیو برابر ہے ایم جی. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب کچھ پکچرز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اسٹیپ کلیئر ہو جائیں. پکچر سپرنگ بیلنس کی آ گئی کہ 1 نیوٹن کا جو ہے فورس لگ رہی ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ جو بلاک ہے اس کا ویٹ بھی 1 تھا، یا اگر 1 کلو گرام کا جو بلاک ہے اس کا ویٹ ہے 1 کلو گرام تو ہمیں پتہ کیسا چلے گا اس کا فورس کتنی لگ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ویٹ جو بتا رہا ہے، اگر فرض کریں آپ کا 5 کلو گرام آپ کا ویٹ ہے تو آپ 5 کلو گرام کے حساب سے جو فورس لگاؤ گے نا اتنی ہی نیوٹن کی 5 نیوٹن کی. آپ کا 5 کلو گرام آپ کا ویٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے 50 نیوٹن کے حساب سے فورس لگا رہے ہیں تو اٹ از امپاسبل. پک آف تھرلا بیلون، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اچھا، اب میں آپ کو اب ہم نے یہ جو ڈائنامک ہے 3rd چیپٹر اس کو ہم نے فرسٹ ہاف کور کر لیا ہے اور بہت ایزیلی کور کر لیا. اگر آپ نے اس کو غور سے سنا آپ کو پڑھنے میں بھی بہت آسانی ہوئی ہوگی، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزامینر اس فرسٹ ہاف میں سے میں ابھی بتا رہی ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ کون کون سی جو ہے شارٹ کوسچن بن کے آ سکتے ہیں اور کون کون سے لانگ کوسچن بن کے آ سکتے ہیں. تو اسٹارٹ سے پیج کھولو اپنا، پیج نمبر 57، وہاں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ٹیڈ بٹس بتائی تھی نا، جو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، نوٹ ڈاؤن کر لو. فورس جو ہے فورس کی ڈیفینیشن وہ پوچھے گا آپ سے، اگر پوچھتا ہے تو آپ نے جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فرسٹ ہاف میں سے میں جو چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں یا آپ اس کو لکھ لیں کہ ہم نے بورڈ میں اگر کس طریقے سے سوال آتا ہے تو ہم اس میں کیا کیا چیزیں اٹیمپٹ کرنی ہے ایز اے آنسر.
فورس کی ڈیفینیشن وہ اگر آپ سے پوچھے گا تو آپ نے فورس کی ڈیفینیشن لکھ کے اس کو خالی نہیں چھوڑ جانا. آپ نے فورس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے, پوائنٹ دینا ہے علیحدہ سے, پھر آپ نے ایگزامپل کا پوائنٹ دینا ہے, ایگزامپل لکھنی ہے, پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے یونٹ بتانا ہے فورس کا, پھر آپ نے فورس کے بارے میں بتانا ہے کہ فورس ایک ڈرائیو کوانٹٹی ہے, فورس از اے ویکٹر کوانٹٹی, اور فورس کا یونٹ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں نکلو گے تو آپ کو 2 نمبر پورے ملیں گے. انرشیا ہے, انرشیا کے حوالے سے اگر وہ پوچھے گا تو جیسے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے اور اس کا ایک ایکسپیریمنٹ لکھ لینا, یا تو کوائن والا اگر آپ کو آسان لگے, نہیں تو نیچے جو 3.6 میں بتایا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے مومنٹم. مومنٹم بھی شارٹ کوسچن کے طور پر آتا ہے, انرشیا بھی شارٹ کوسچن کے طور پر آئے گا, اور فورس بھی شارٹ کوسچن کے طور پر آتی ہے. تو مومنٹم ہے یہ شارٹ کوسچن کے طور پر آئے گا. آپ نے مومنٹم کی ڈیفینیشن لکھنی ہے, مومنٹم کی ایکویشن لکھنی ہے, اور ایک ایگزامپل دینی ہے پوائنٹ دے کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بتا دینا کہ مومنٹم جو ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو یونٹ ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ ہے. جب آپ یہ لکھیں گے, اور اس کا دوسری فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں نیوٹن سیکنڈ, دونوں میں گیپ ڈالنا ہے, تو آپ کو پورے 2 نمبر ملیں گے. جب آپ بات کرتے ہیں نیوٹنز لا آف موشن کی, اس فرسٹ ہاف میں سے میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. نیوٹن فرسٹ لا آف موشن میں جو نیوٹن فرسٹ لا ہے, اور نیوٹن سیکنڈ لا ہے, اور نیوٹن تھرڈ لا ہے, یہ تینوں لاز بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر فرسٹ گروپ آپ کا بنتا ہے, یعنی فرسٹ ٹائم آپ کو بنتا ہے, اگر اس نے تیسرے چیپٹر میں سے اگر آپ کو نیوٹن فرسٹ لا دے رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیکنڈ ٹائم نیوٹن سیکنڈ لا دے دے گا. ان تینوں میں سے صرف ایک لا آتا ہے, یا تو وہ فرسٹ ٹائم آئے گا یا سیکنڈ ٹائم آئے گا. تو نیوٹن فرسٹ لا بھی آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے, جب نیوٹن فرسٹ لا آف موشن, اگر آپ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہے, نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن, نیوٹن تھرڈ لا آف موشن ہے, لانگ کویشچن کے طور پر آتے ہیں کویشچن. تو نیوٹن فرسٹ لا اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے نیوٹن فرسٹ لا کی. پھر آپ نے فرسٹ پیراگراف لکھنا ہے. فرسٹ پیراگراف میں یہ بتانا ہے کہ جب باڈی ایک ریسٹ میں ہوتی ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گی, اس کی ایگزامپل دے دینا. پھر باڈی اگر موشن میں تو موشن میں رہے گی, اس کی ایگزامپل یہاں پر بک میں اگر دی ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھ لو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کا لا آف انرشیا بتانا ہے, کہ اس کو لا آف انرشیا بھی بولتے ہیں, جو میں نے سلائڈس میں بتایا ہے. انرشیا فریم آف ریفرنس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور فورس جو ہے جو اب یہاں بتایا وہ سب کچھ. نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن میں بھی اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. ریلیشن شپ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پڑھاتے ہوئے, جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں ویسے ہی آپ نے پیپر کرنا ہے. ون نیوٹن کی ڈیفینیشن بتا دینی ہے, اسی طرح سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. پھر آتے ہیں نیوٹن تھرڈ لا پہ. نیوٹن تھرڈ لا میں آپ نے 2 ایگزامپل دینی ہے لازمی, لانگ کویشچن کے طور پہ. ایک تو آپ نے بک والی ایگزامپل دینی ہے, اور ایک بیلون والی ایگزامپل دینی ہے. آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے, اور آپ کا جو میں نے کی پوائنٹ بتایا تھا کہ جو نیٹ یعنی کہ ایکشن ری ایکشن جو ہے وہ سیم باڈی پر ایکٹ نہیں کرتا, ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ کرتے, یہ کی پوائنٹ کے طور پر آ جائے گا. اور یہ ہو گیا آپ کا نیوٹن تھرڈ لا. اسی طریقے سے اگر میس اور ویٹ دونوں ہی آتے ہیں شارٹ کویشچن میں, اگر میس اور ویٹ شارٹ کویشچن میں آتا ہے تو آپ نے بیسٹ اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, میس اور ویٹ جو اس کو, میس کو ایک سائڈ پر میس کا پوائنٹ دینا ہے, اور یعنی کہ رائٹ سائڈ پر اگر آپ میس کا پوائنٹ دے رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ ویٹ کا پوائنٹ دے دیں علیحدہ سے. اگر آپ ویٹ کا پوائنٹ دے رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ تو میس کا لیفٹ سائڈ پہ دے دیں, اور درمیان میں ایک لائن لگائیں. ویٹ کی کریکٹرسٹک ایک سائڈ پر لکھیں اور میس کی کریکٹرسٹک ایک سائڈ پر لکھیں پوائنٹ بنا کر, تب آپ کو جا کر وہ پورے 2 نمبر دے گا اچھے سے, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ہمارے ٹاپکس تھے جو کہ اچھے طریقے سے الحمدللہ کور ہو گئے ہیں, اور اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دوبارہ لیکچر سننے کی ضرورت پڑی اگر وہ سے سنا. تھینکس.